کیا یہ جینڈر سلیکشن ہو سکتی ہے؟ یہ چیز اس وقت ہمارے معاشرے کی ضرورت بن گئی ہے. یعنی اگر اسے عام الفاظ میں کہا جائے تو آپ کے پاس اس کا فتویٰ موجود ہے؟ بالکل موجود ہے. کیا بیٹیوں کے لیے بھی لوگ خواہش لے کر آتے ہیں کہ جینڈر سلیکشن میں ہم بیٹی چاہتے ہیں؟ اچھا ویسے آ رہے ہیں لوگ کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 2 بیٹے ہیں, کیا ہم بیٹی کر سکتے ہیں؟ میں کہتی ہوں جی موسٹ ویلکم. اچھا تو یہ کس طرح سے ہو پاتا ہے؟ اور ہمارے پاس 3 طریقے ہیں جینڈر سلیکشن کے لیے. اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں اور اس کی انکم 40,000 سے کم ہے تو میرے پاس وہ ویٹنگ لسٹ میں اس کو فری آف کاسٹ بھی کرا سکتا ہے. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں نصرت حارث اور آپ دیکھ رہے ہیں قوم کی آواز. قوم کی آواز میں آج ہمارا سبجیکٹ وہ ہے جو آپ اور میں ہر دن کسی نہ کسی طرح سے وہ پہلو اپنے سامنے اجاگر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. ایسے بہت سے کیسز ہیں, ایسے بہت سے جوڑے ہیں شادی شدہ جن کو آپ نے دیکھا ہے کہ بیٹے کی خواہش میں 2 بیٹیاں, 3 بیٹیاں, 4 بیٹیاں, 5, 6, 7 کتنی ہی بیٹیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ خواہش ان کی بیٹے کی ہوتی ہے. اس میں دوسری شادی بھی ہو جاتی ہے, تیسری شادی بھی ہو جاتی ہے. لوگ ظاہر ہے اب کوشش کرتے ہیں کہ جی بیٹی ہو رہی ہے تو بیٹا بھی ہو. خیر اس چیز کو, اس سوچ کو ہم اس طرح اس فورم سے اپریشیٹ یوں نہیں کرتے, اس کا ایک پہلو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اسے چیرش کرنا چاہیے, اس پہ خوش ہونا چاہیے. لیکن ہاں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اگر آپ کی 2-3 بیٹیاں ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ ایک اولاد نرینہ ہو تو کیا پاکستان میں اور مسلم بینگ اے مسلم اسٹیٹ ہمارے پاس ایسا کوئی فنڈامنٹل موجود ہے, ایسا کوئی سائنٹیفک سلوشن موجود ہے کہ آپ جینڈر سلیکشن کر سکیں؟ ایسا ریئر ہوتا ہے لیکن لوگوں کو بیٹی کی بھی خواہش ہوتی ہے. سو کیا یہ جینڈر سلیکشن ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ساجدہ شاہنواز, ریپروڈکٹیو سرجن ہیں, IVF فزیشین ہیں, گائنیکالوجسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ڈاکٹر؟ ایبسلیوٹلی گڈ, فائن. لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے. سو ڈاکٹر ساجدہ, یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے یہ واقعی دل کو لگنے والا ہے. گو کہ میں نے جس طرح سے کہا کہ ویسے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی دین پر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خوشی ہونی چاہیے. ہم اس چیز کو یہاں اپریشیٹ نہیں کرتے کہ آپ ہر چیز میں اپنی وہ کریں, لیکن ظاہر ہے انسان ہے. اور خاص طور پہ وہ کیسز میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں جہاں پر بیٹے کی خواہش میں 5, 6, 7 بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. خاتون کی اپنی صحت کا کیا ہوتا ہے, ان بچیوں کا کیا ہوتا ہے, تو اٹس اوور ٹو یو, آپ بتائیے. اگر دیکھا جائے نا تو یہ چیز اس وقت ہمارے معاشرے کی ضرورت بن گئی ہے. آپ پوچھیں کیوں, تو اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ ایکچولی جو آج ہم پروگرام کر رہے ہیں نا, یہ بیسیکلی ان بیٹوں سے محبت نہیں ہے, یہ بیسیکلی ان بیٹیوں کی محبت کے لیے ہے. جی دیکھیں وہ عورت بھی تو کسی کی بیٹی ہے, جو کسی کی بیوی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے ایسی خواتین دیکھی ہیں. سیف مدرہڈ پہ پروجیکٹ پہ ہم کام کر رہے تھے تو ہمیں پتا چلا کہ ہر منٹ پہ کتنی عورتیں مر رہی ہیں, اور ان عورتوں کے مرنے کی وجہ کیا ہے. تو آپ دیکھیں, مجھے بتائیں, وہ پاپولیشن ایکسپلوژن ہے نا. جی یعنی پاپولیشن ہماری اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا کوئی بندہ یہ مجھے جواب دے گا کہ جی اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کہ ہر گھر میں وہ چاہتا ہے جی 6 بیٹیاں ہوں؟ نہیں, یا وہ ایک بیٹا پیدا کرنے کے چکر میں, پھر بیٹے کی جوڑی ملانے کے چکر میں وہ عورتیں ہر سال تجربے کے طور پہ ایک بچہ پیدا کرتی ہیں, اور وہ اپنے میاں کو اور فیملی کو خوش کرنے کے لیے, اپنا گھر بچانے کے لیے, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر میرا بیٹا نہ ہوا میرا میاں دوسری شادی کر لے گا اور ہمارا گھر خراب ہو جائے گا. اور وہ اس کے لیے خود کو بھی خراب کرتی ہے, اپنی جان کو بھی وہ داؤ پہ لگاتی ہے, اس کے علاوہ ان بچیوں کی جان کو بھی داؤ پہ لگاتی ہے جہاں پہ اس گھر میں رہنے والے واسیوں کے لیے ان کا کھانا بھی ان پہ بوجھ ہے, تعلیم تو بہت دور کی. ویری انفارچونیٹ. بالکل. تو ایکچولی یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. ہم لوگ وہ نہیں کرتے جیسا ہم اندر سے چاہتے ہیں, ہم وہ نہیں بولتے, اور یہی ہماری سب سے بڑی مجبوری ہے. اگر ہمیں فیملی بیلنسنگ چاہیے تو ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو میں نے بہت سارے علماء کرام سے میں نے کیا, اس کے یوٹیوب پہ جو ان کے ریفرنسز بھی پڑھے ہیں, تو یقین کریں انہوں نے بالکل کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل انسان کو اختیار دیا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی, کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. تو کوشش کرنے میں یہ عمل بھی اس کا ایک کوشش ہے. یعنی اگر اسے عام الفاظ میں کہا جائے تو آپ کے پاس اس کا فتویٰ موجود ہے؟ بالکل موجود ہے کہ یہ بہت سارے لوگ اسلامک لافل طریقہ ہے. انڈائریکٹلی اس کو اگر یہ کہیں کہ کسی نے مجھے کوئی ایسا فتویٰ دیا ہو, لیکن میں نے
कुतुब ऑनलाइन के पैनल से बहुत सारे उलमा इकराम को एड्रेस किया ये इशू, और उन्होंने उसके सारे रेफरेंसेस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वो जब चाहे निकाल सकते हैं। उनमें बड़े बड़े उलमा ने ये बात कही है कि इसमें कोई हार्म नहीं है, इसमें अगर वो अपने ही कपल के मियाँ बीवी के नुत्फों से वो काम किया जाए अल्लाह के दिए हुए इल्म से, हाँ, तो डेफिनेटली उसमें कोई हार्म नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मेरे ख्याल में बुराई ज्यादा ये है कि आप उस औरत को एट रिस्क डाल दें, उसकी सेहत को, उन बच्चों को। आपने ऐसी खवातीन देखी है, क्या रिस्क होता है? जैसे आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं पूछना चाहती हूँ, अक्सर खाबंद अपनी बीवियों को कहते हैं हमारी अम्मा ने तो 10 बच्चे पैदा किए थे, हमारे तो 12 बहन भाई थे, हमारी अम्मा तो सारा कुछ करती थी, उनकी सेहत तो ख़राब नहीं हुई, तो तुम्हारी सेहत क्यों ख़राब हो रही है? तो ये ज़रा बताइए कि सेहत ख़राब क्या हो रही है। पहले तो उस औरत को ये जवाब देना चाहिए कि मेरे अब्बा तो सुबह से शाम तक चक्की भी पीसते थे, ठीक है, मेरे अब्बा तो चारा भी डालते थे उनको, मेरे अब्बा धूप में वो भी करते थे, किसान की तरह काम भी करते थे, वो तो कभी नहीं कहते थे मैं थक गया हूँ। आप क्यों थक जाते हो ऑफिस में बैठ के? जेनेटिकली हम लोग वैसे नहीं रहे जैसे हम पहले थे, ठीक है। जैसे आप देखें वायरस भी रेप्लिकेट करता है ना, तो वो कमजोर हो जाता है। अभी कोविड का क्या हो रहा है, पहले कितने लोग कोविड से उनकी डेथ हुई, यानी उनके फिर उसके बाद कोविड भी कमजोर होना शुरू हो गया, जो रेप्लिकेट कर रहा है उतनी डेथ्स नहीं हो रही। तो एग्जैक्टली इंसान का भी क्या है कि इंसान की जेनेटिकली वो चीज हम नहीं रहे जो आज से पहले हमारी बहुत पहले की नस्लें थी। तो औरत के अंदर ड्यू टू सम एनवायरमेंटल इफेक्ट हमारे पास ना वैसी एनवायरनमेंट है साफ, ना हमारे पास साफ पानी है, ना ही अच्छी खुराक है कि उसको हम ग़िज़ा तो मिलावट वाली है, हर ग़िज़ा मिलावट वाली है। औरत की वो कैपेसिटी नहीं है कि उसकी माँ की तरह उसको सारी चीजें वो थी मिली और अब वो वैसा। अच्छा, अंदर से क्या, जैसे अगर एक बच्चे की पैदाइश होती है, क्या औरत के अंदर क्या कमज़ोरी है? यानी अगर मैं उस ख़ानदान को बताना चाहूँ या औरत को खुद बताना चाहूँ कि ये तुम्हारे अंदर कमज़ोरी होगी, फिर तुम्हें ब्रेक लेना है, फिर अगले बच्चे की पैदाइश होगी, तो क्या कमज़ोरी आती है या क्या फ़र्क पड़ जाता है? अच्छा, ये नुसरत ऐसी बात है कि मैं अगर साइंस को लेकर बैठूंगी ना, तो मैं भी मेरी कोई बात ना सुने। नहीं, आसान अल्फाज नहीं, आसान अल्फाज में। हाँ। मुझे अपनी ना सास की एक कही हुई बात याद आ रही है, अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, कि व्हेन आई बिकेम प्रेग्नेंट, तो उन्होंने मुझे कहा ये खाओ, मैं नहीं खा रही थी। उन्होंने मुझे सिंपल अल्फाज में कहा कि बंदे जो बंदा पैदा होना है, यानी एक बंदे के अंदर से पूरा बंदा पैदा होना है, और तुम्हारे से रिस्क जाएगा उसको, तुम्हारी बॉडी की हड्डियां, जब तुम कल को जब तुम बैठोगी ना तो याद करोगी मेरी बात को, इसलिए ये खा लो। तो मुझे उनकी बात आज भी याद है, और ये एक ऐसा मैसेज है कि एक होल ह्यूमन बीइंग एक औरत के स्ट्रक्चर में से पैदा हो रहा है, और वो एक पैरासाइट है। जैसे वो आपके साथ बैठा हुआ आपके अंदर से खून चूस रहा है, लीच आपके साथ है, जोंके लग जाती है ना, तो वो आपसे रिस्क ले रही है, ठीक है, आपका खून चूस रही है। तो इसी तरह उसने, उस बच्चे ने मदर से लेना है। तो माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि औरत जब एक दफा भी बच्चा पैदा करेगी तो वो जो कुछ उसके अंदर था रिजर्व उसमें से उसने दिया, तो उसके बच्चे को भी वही कुछ जाएगा। तो अगर उसने बुरा रिजर्व दिया, आप एक जमीन को खारी पानी लगाना शुरू कर दे पहली दफा, तो वो अच्छी फसल शायद दे दे, दूसरी दफा क्या होगा कि उसमें फर्क पड़ेगा, तीसरी दफा पौधा बाहर ही निसार निकालेगा। तो एग्जैक्टली जो लोग अपनी बीवियों से बच्चे पैदा करा रहे हैं, उन्हें ये चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, इसमें ये मैसेज भी है कि चाहे पहला हो चाहे तीसरा हो या जो भी नंबर हो औलाद का, अगर कोई औरत इस मरहले से गुजर रही है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की कि उसको प्रोवाइड करें अच्छी खुराक, अच्छा एनवायरनमेंट, उसकी बॉडी की भी और उसकी सोल की भी। जी, दो चीजें हमारे साथ हैं, सोल की खुराक अलग है और हमारी बॉडी की खुराक अलग है। सोल की खुराक हम देना हमेशा भूल जाते हैं कि औरत को मेंटल सेटिस्फेक्शन और उसको पीस चाहिए, हाँ, वो भूल जाते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस सब्जेक्ट, तो क्या बेटियों के लिए भी लोग ख्वाहिश लेकर आते हैं कि जेंडर सिलेक्शन में हम बेटी चाहते हैं? अच्छा, वैसे आ रहे हैं लोग, जिनके पास हैं पहले बेटे, और मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ, ये बड़ी खुशी की बात कि डॉक्टर साहब हमारे पास 2 बेटे हैं, क्या हम बेटी कर सकते हैं? मैं कहती हूँ जी मोस्ट वेलकम, ठीक है, ऐसा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, वक्त वो नहीं रहा, चेंजेस अल्लाह के। अच्छा, तो ये किस तरह से हो पाता है और इसके भी क्या कोई चांसेस हैं? इसका भी प्रोसीजर है क्या? किस तरह से ये फिनोमेना है? थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करें।
اچھا ایکچولی ہمارے پاس 3 طریقے ہیں جینڈر سلیکشن کے لیے. ڈپینڈ کرتا ہے, ہر طریقے کا تعین ہم تب کر سکتے ہیں جب اس کے ہسبینڈ کے, اس کپل میں یعنی جو میل پارٹنر ہے, اس کے سپرم کو ہم دیکھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جو کچھ بھی آنا ہے سیکس ڈٹرمن ہونی ہے. مرد کے اندر 2 طرح کے سپرم ہیں, ایک ایکس والے اور ایک وائی والے. اگر اس کا ایکس کیرنگ سپرم عورت کے اندر جاتا ہے تو بیٹی پیدا ہوگی, اور اگر اس کا وائی سپرم اندر جاتا ہے, فرٹیلائز کرتا ہے, تو وہ بیٹا پیدا ہوگا. اب اس میں 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بذریعہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے حمل واقع ہو جاتا ہے لیب میں, پھر اس کو ایمبریو کو پلیس کرتے ہیں واپس. ایمبریو کو نہیں, پہلے ایمبریو کو چیک کرتے ہیں اوکے کہ یہ ایمبریو بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اوکے. پھر اگر کسی کو بیٹا چاہیے ہو تو اس کا بیٹا اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے, اگر بیٹی چاہیے ہو تو بیٹی. تو یہ تو ہے پی جی ڈی, اس کو بولتے ہیں پری امپلانٹیشن جینیٹک ڈائگنوسس. لیکن کچھ لوگوں میں یہ اتنا مہنگا طریقہ کار ہے, اور ویسے بھی میں پرسنلی اگر میرے پاس کوئی کپل آئے, بے شک وہ افورڈ بھی کرتا ہو, میں اس طریقہ کار کو جینڈر سلیکشن کے لیے پسند نہیں کرتی. کرتی ضرور ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ جسٹ ایک کپل کو خوش کرنے کے لیے ان ایمبریو کو بہا دیں گے جو بیٹیاں تھیں, تو یہ بھی مجھے کلنگ لگتا ہے. یہ اٹس ناٹ ورتھ وائل کہ میں اس کو کروں. حالانکہ پاکستان میں مختلف سینٹرز میں پی جی ڈی ہو رہا ہے. اچھا, آپ کی اجازت سے ایک پرسنل بات آپ کی بتا دوں لوگوں کو, تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ڈاکٹر صاحبہ وہ پہلی خاتون ہیں, پہلی ڈاکٹر ہیں پاکستان میں جو یہ جینڈر سلیکشن کی ساری چیزیں کر رہی ہیں. مگر ان کی اجازت سے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی اپنی 3 بیٹیاں ہیں, اور مجھے پراؤڈ آف دیٹ, اور انہوں نے خود یہ پروسیجر اپنے لیے استعمال نہیں کیا. سو میرے لیے یہ ایک بڑی حیران کن بات تھی. میں بتاتی ہوں, میرا یہ پروسیجر میرے پاس اس وقت آیا جب میرے بچے بڑے ہو گئے تھے, اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی ہیں, تو بجائے اس کے کہ میں اپنے بچے اور دوڑ لگانے کے میں لوگوں کے لیے ہیلپ کروں. صحیح, جن کو پرابلم ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے پرسنل کچھ تجربات لوگوں کے انوائرمنٹ میں ایسے رہے جو بھی میں آپ سے شیئر کر رہی تھی, کہ میں نے دیکھا کہ عورت جتنی مرضی آگے چلی جائے, مرد شاید اس کو بچہ پیدا کرنے والی مشین ہی سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ میری پسند سے وہ بچہ پیدا کرے. تو عورت کا جو ایک بیسیکلی یہ عورت کی مزری کو کم کرنے کے لیے یہ میری ایک, کیونکہ اس سے شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں یا ایسے حالات ہوتے ہیں, شاید میری طرح اس پاور میں نہ ہو کہ وہ اپنے پاؤں پہ, اپنے بل بوتے پہ اپنی بچیوں کو تعلیم دے سکے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بجائے کہ وہ بچیاں رل جائیں, 6 انوانٹیڈ بچیاں آ جائیں, تو بہتر ہے کہ ایک تو وہ بندے اب میرے پاس جب آتے ہیں 2 بیٹیوں کے بعد, تو میں انہیں کہتی ہوں نہیں جی ابھی آپ کی وائف کی صحت ٹھیک نہیں ہے, پہلے اس کو ٹھیک کریں. وہ پھر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو اس بیچاری کی یہ فائدہ ہو جاتا ہے, دوسرا پھر اسپیسنگ آپ پیسے جمع کریں, ٹھیک ہے, پھر اسپیسنگ ہوگی, تیسرا جی اب آپ نے یہ کرنا ہے. اس عورت کی جان تو دیکھے کم از کم 2 سال کچھ تو اس کو وقفہ ملے گا نا. کیا کاسٹ کتنی اس میں انوالوڈ ہے؟ اچھا, جو تو پی جی ڈی کی کاسٹ ہے نا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی بھی ہم کر رہے تھے, 2 طریقے اس کے علاوہ ہے. جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے ہے وہ تو تقریباً 7 لاکھ کا پروسیجر ہے. 4 لاکھ تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی پہ لگ جاتے ہیں, 4-4.5 لاکھ 3 لاکھ اس کے بعد پیشنٹ کو دینے پڑتے ہیں ٹیسٹ کروانے کے لیے, جو ایمبریو کا ہم اسیس کرواتے ہیں. تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ کافی مہنگا ہے. دوسرے جو 2 طریقے ہیں, ایک ہے سپرم سارٹنگ. یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بیسیکلی امریکن ٹیکنالوجی ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مرد کے سپرم لے کے ان کو سیپریٹ کرتے ہیں ایکس اور وائی, اور اس میں 95% سکسیس ریٹ ہے. اس میں تقریباً 3 لاکھ خرچہ آتا ہے. تیسرا جو ہے جو سپرم سارٹنگ ہے, جس میں عورت کے فلٹر کو مرد کے وائی سپرم کے مطابق چینج کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل فلٹر عورت کو دیا ہے کہ جس کی مدد سے سپرم ہی صرف پاس کر سکتا ہے اور کوئی چیز اس میں نہیں جا سکتی. اب وہ سپرم میں اس میں ہم اس کے پورس کا سائز چھوٹا کر دیں گے اکارڈنگ ٹو دیٹ سائز کہ اس میں صرف وائی سپرم پاس کر سکے اور بیٹا ہو سکے. یہ طریقہ کار کافی کم ہے, اس سے 1.5 لاکھ اس کی کاسٹ ہے. اور یہ جو طریقہ کار یہ میری ریسرچ ہے, اس وقت جتنے آپ کے پروگرام میں لوگ سن رہے ہیں, اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں اور اس کی انکم 40,000 سے کم ہے تو میرے پاس وہ ویٹنگ لسٹ میں اس کو فری آف کاسٹ بھی کرا سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, 3 بیٹیاں ہیں اور 40,000 سے کم اس کی انکم ہے تو وہ آپ ویٹ کرے اور پھر ضرور کرے. اور میں اس کا یہ جو آپ کا ISSF
میتھڈ ہے ان ویوو سلیکٹڈ سپرم فلٹریشن. یہ ٹیکنالوجی ہے جس کو عام لینگویج میں ہم فلٹر کہتے ہیں. میں ان پیشنٹس کا ان لوگوں کا کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ یہ سروسز دے چکی ہوں. اس میں بھی ایک چیز آپ کو میں یہ چونکہ لوگ سن رہے ہیں کوئی غلط ایکسپیکٹیشن نہ کریں, اس میں بھی تقریباً 50,000 کا خرچہ ان کو میڈیکیشن پہ آ جائے گا. 1.25 لاکھ جو ہے وہ ان کا فری آف کاسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن میڈیسن جو ہے وہ لینی پڑتی ہے کیونکہ ہمیں کوئی این جی او کوئی نہیں ایکسپینس دے رہی. تو اس لیے کیونکہ بعض دفعہ میرے پاس ریفرنس سے لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ہم سے فری کا وعدہ کیا تھا, اب کس چیز کا؟ کیونکہ مجھے کسی این جی او نے کسی گورنمنٹ نے کوئی فنڈنگ نہیں ہے. تو پھر جو ان کے اوپر میڈیکیشن استعمال ہوگی وہ انہیں خود کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور جو آپ فری کرتی ہیں ظاہر ہے وہ آپ کے ادارے سے جو انکم جنریٹ ہوتی ہے اسی حساب سے کرتی ہیں. خیر, اگر ڈاکٹر صاحبہ سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں, کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو sajdaShahnawaz@yahoo.com جو کہ ہماری اسکرین پر اویلیبل ہے, اس لنک پہ آپ ان کے ساتھ ای میل پہ شیئرنگ کر سکتے ہیں اور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ویسے آپ کے کلینکس لاہور اور سرگودا میں ہوتے ہیں, رائٹ؟ سو آپ آن لائن تو کہیں سے بھی پیشنٹ کانٹیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر پورے پاکستان سے, بلکہ آپ نے بتایا تھا پاکستان سے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں, جو خاص طور پہ جن کا جینڈر گلف میں بہت سارے لوگ ہیں, دے آر آپٹنگ دیز فیسلٹیز ناؤ. کیونکہ اب وقت کے ساتھ ساتھ عورت میں بھی, اور کیونکہ ورکنگ خواتین ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ورکنگ خواتین کی بیچاریوں کی بڑی ساری لمیٹیشنز ہیں. پہلے تو عورت کا ایک کام تھا نا, اس نے صرف گھر سنبھالنا ہے, وہ 6 بچے بھی پیدا کر لیتی تھی. اب تو اس کو اس کے ساتھ باہر کی رسپانسبلٹیز ہیں. تو لوگ پہلے بچے کے اوپر ہی جینڈر سلیکشن کے اوپر آ جاتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے. اوکے, سو یہ ایک فیسلٹی ہے یا ایک سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے جو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھی, اور خصوصی طور پہ اس لیے رکھی کیونکہ ہمارے یہاں کی خاتون جو ہے, جب ہم ویمنز ڈے پہ بات کرتے ہیں یا خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, تو خاتون کی صحت, اس کی نشو و نما, یہ تو سب سے بنیادی حق ہے, سب سے بنیادی اس کا رائٹ ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم یہ سبجیکٹ آپ تک پہنچائیں. باقی شعور سب رکھتے ہیں, سب اپنے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں, ہمارا کام آپ کو انفارمیشن پہنچانا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ فار آل دس انفارمیشن اینڈ فار آل یور ٹائم. بہت بہت شکریہ, آل دا بیسٹ ٹو یو. اور خصوصی طور پہ آپ لوگوں کی جتنے بھی پروسیجرز اس کے علاوہ بھی کرتی ہیں اور فری آف کاسٹ کرتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, آپ مزید لوگوں کا ساتھ دے سکیں. اور آپ انہیں کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, اپنی کوئی کوئریز ہیں, کوئی سوالات ہیں, تو ہمارے جتنے گیون لنکس ہوتے ہیں اس پہ آپ ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.